بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله جل وعلا في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. تمام قسم کی تعریف توصیف اس اللہ وحدہ لا شریک کی دلالت و سزاوار ہے جو ہم سب کا پیدا کرنے والا ہے، ہمارا مالک و مربی ہے. بعدہ بیش بہا کی درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اوپر، بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ رب العالمین کے احکام و فرامین کو کما حقہ ہم انسانوں تک پہنچا دیا. محترم سامعین، میں نے آپ کے سامنے ابھی جو آیت تلاوت کی ہے وہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 104، 105 اور 106. یہ آیت ان لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے، خصوصی طور پر جو دعوتی مشن کے اندر جو ہے اپنا وقت صرف کر رہے ہیں، لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں. عمومی طور پر یہ آیت، خصوصی طور پر یہ آیت ان لوگوں کے لیے، اور عمومی طور پر اس آیت کے اندر امت محمدیہ کا ہر فرد شامل. کیوں کہ اب اس دین کی ترویج و اشاعت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کے کاندھوں پر ڈال دی. امت محمدیہ سے پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے یہ ذمہ داری انبیاء کرام کے کاندھوں پر ہوا کرتی تھی. ہر قوم کے اندر، ہر دور کے اندر، ہر شہر کے اندر تقریباً اللہ رب العالمین ایک وقت میں کئی نبیوں کو مبعوث کیا کرتا تھا. کسی کو یہاں، کسی کو وہاں، کسی کو کہیں. باپ بھی نبی ہیں، بیٹے بھی نبی ہیں. اگر آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نبی ہیں، ان کے بیٹے اسحاق بھی نبی ہیں، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام بھی نبی ہیں. ایک ہی وقت میں یعقوب علیہ السلام بھی نبی ہیں، یوسف علیہ السلام بھی نبی ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہیں، شعیب علیہ السلام بھی نبی ہیں. تو ایک ہی وقت میں اللہ رب العالمین نے کئی نبیوں کو مبعوث فرمایا لوگوں کو توحید کی دعوت دینے کے لیے، اللہ کی معرفت کروانے کے لیے. وہاں تک یہ معاملہ ٹھیک تھا، مگر جب اللہ رب العالمین نے خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا اس دنیا کے اندر میں، نبوت سے سرفراز فرمایا، تو پھر یہ ذمہ داری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، جب آپ اس دنیا سے اللہ رب العالمین کے پاس جب چلے گئے، اپنے مالک حقیقی سے جا ملے، تو اب چونکہ نبیوں کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، مگر لوگ اس دنیا میں آنا بند نہیں ہوئے. نبیوں کا سلسلہ بند ہو چکا، مگر کیا لوگ اس دنیا میں آنے بند ہو گئے؟ نہیں، بلکہ آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ آئے دن ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں بچوں کی پیدائش سروے زمین پر ہوتی ہے. چند مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، چند کافر اور مشرک کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، چند یہود اور نصارہ کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، چند مجوس کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، اور چند ایسے لوگ ہیں جو کسی دین کو نہیں مانتے، جسے ہم صابی کہتے ہیں. قرآن کی زبان میں ہم اسے صابی کہتے ہیں. ان کے گھر میں بچے پیدا ہوتے ہیں. تو اب ان لوگوں کو دعوت اسلام کون دے گا؟ اب ان لوگوں کو اللہ کی معرفت کون کروائے گا؟ نبیوں کا سلسلہ تو بند ہو چکا ہے، نبیوں کا سلسلہ تو بند ہو چکا. اب ایسے لوگ جو اب نئے وجود میں آ رہے ہیں، یعنی نئی پیدائش ہو رہی ہے، اللہ رب العالمین اب انہیں دنیا میں بھیج رہا ہے، تو اب ان کو اسلام کی دعوت کون دے گا؟ اللہ کی توحید، اللہ کی اسماء، اللہ کی صفات، اللہ رب العالمین کی ذات کی معرفت کون کروائے گا؟ تو میرے عزیزو، اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کے ہر فرد پر یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ لوگوں سن لو، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم ایک ایسی امت ہو
جو نکالی گئی ہو اس چیز کے لیے کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو. یعنی تمہارا کام کیا ہے؟ اللہ کی معرفت کروانا، توحید کی طرف جو ارشاد کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام سکھلائے، جو فرامین بتلائے، ان فرامین کو لوگوں کے درمیان عام کرنا، لوگوں کو بتلانا، لوگوں کو سکھلانا، طریقہ عبادت لوگوں کو سکھلانا. اب یہ مشن کن کے کاندھوں پر ہے؟ امت محمدیہ کے کاندھوں پر ہے، اس امت کے کاندھوں پر ہے. اللہ رب العالمین نے صاف طور پر واضح کر دیا کہ تم ایک ایسی امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو. کیا مطلب لوگوں کے لیے؟ اس لیے اللہ نے وضاحت کر دیا کہ تأمرون بالمعروف، کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو گے، تم لوگوں کو سیدھے راستے پر لاؤ گے، تم لوگوں کو سیدھے راستے کی پہچان کرواؤ گے. اور اگر لوگ سیدھے راستے سے بھٹک چکے ہیں اور برائیوں کے اندر ملوث ہو چکے ہیں، اور وہ نواہی جس چیز سے رب کریم نے منع فرمایا ہے، وہ نواہی جس چیز سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں باز رکھا ہے یا ہمیں منع کیا ہے، اگر امت اس میں اگر ملوث ہو رہی ہے تو ان منیحات سے، ان نواہی سے، ان منکرات سے، ان فحش چیزوں سے اسے روکنا، یہ امت محمدیہ کی ذمہ داری ہے. اور یاد رکھیں، اسی وجہ، انہی ذمہ داریوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہمیں کیا کہا؟ کنتم خیر امہ، کہ تم بہترین امت ہو. انہی خصوصیات کی بنا پر اگر ہمارے اندر یہ خصوصیات پائی جائیں گی تب ہم خیر امت کہلانے کے حقدار ہوں گے. اور اگر ہمارے اندر جو ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کا فریضہ اگر ہمارے اندر سے ختم ہو گیا تو پھر یہ لیبل ہم پر نہیں چسپا کیا جا سکتا، یہ لیبل ہم پر فٹ نہیں بیٹھ سکتا. یاد کریں سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے غالباً تیسرے یا چوتھے رکوع میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، آپ اگر پڑھیں گے تو 27ویں آیت میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا کہ اس امت سے پہلے بھی اللہ رب العالمین نے ایک امت تھی جسے سب سے زیادہ فضیلت دی تھی. اس وقت کے تمام لوگوں پر، تمام امتوں پر اللہ رب العالمین نے انہیں فوقیت دی، فضیلت دی. اللہ نے ان الفاظ کے ساتھ اس کی وضاحت کی اور کہا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں دی تھی. کیا نعمت دی تھی؟ کہ فضلتکم علی العالمین، ہم نے تمہیں سارے جہان والوں پر جو اس وقت موجود تھے ہم نے تمہیں فضیلت دے رکھی تھی. تو میرے بھائی اور دوستو، یہ فضیلت انہیں کیوں ملی؟ اس لیے ملی کہ وہ اللہ رب العالمین کے احکام کو تسلیم کرتے تھے، ان کو مانتے تھے عملاً بھی اور عقیدے کے طور پر بھی، یعنی روحانی طور پر بھی اس کو تسلیم کرتے تھے اور قلبی طور پر بھی اس کو تسلیم کرتے تھے اور عملی طور پر اس کا نفاذ بھی کرتے تھے. مگر جب ان کے اندر یہ صفتیں ختم ہو گئی، جب ان کے اندر سے یہ صفتیں مٹ گئیں، مفقود ہو گئی، تو اللہ رب العالمین نے انہیں سب سے زیادہ ذلیل کر دیا. اور ان کے بارے میں ہی اللہ نے کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے گمراہ اور مغضوب کہا ہے، اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے ان کے اوپر. اور پھر اللہ نے تذکرہ بھی کیا ہے ان پر جو کا عذاب، ان پر خون کا عذاب، ان پر میڈک کا عذاب، اور ان پر آندھیوں کا عذاب، ان پر پتھروں کی بارشیں، طرح طرح کے عذابات اللہ رب العالمین نے ان کی ان غلطی کی بنا پر اللہ نے نازل کیا. تو میرے بھائیو اور دوستو، کہنے کا مطلب اتنا سا ہے کہ اللہ رب العالمین نے وہی صفات اس امت کو بھی دے رکھے ہیں. کس بنا پر؟ کہ یہ بھلائی کا حکم دیں گی اور برائی سے لوگوں کو بچائیں گی، روکیں گی. اگر یہ صفات ان کے اندر سے ختم ہو گئے تو یہ کنتم خیر امہ کہلانے کے حقدار نہیں ہے میرے بھائیو. یہ بات ایک تمہیدی بات تھی. اب یاد رکھیں کہ اب تبلیغ اگر ہمیں کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ ایک بنیادی نقطہ ہے جس نقطے کے اوپر آج ہم اور آپ غور و فکر نہیں کر پاتے. آج ہر انسان دعوت دینا چاہتا ہے، بلا شبہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں. ہر انسان اس بات کا مکلف ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے دین کی اشاعت کرے، اس کی ترویج کرے اور اسے دوسروں تک پہنچائے. مگر دعوت دینے سے پہلے کچھ اصول اور ضابطہ بھی اللہ رب العالمین نے منتخب فرمایا. جیسے کہ سورہ بقرہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کہ تم لوگوں کو تو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. یعنی پتہ کیا چاہا؟ اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے اس آیت کے اندر میں کہ دیکھو اگر تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو تو سب سے پہلے اپنے آپ کو بھلائی کا حکم،
سب سے پہلے کس کو؟ اپنے آپ کو بھلائی کا حکم دو. اگر تم دوسروں کو نماز پڑھنے کی تلقین کرتے ہو تو سب سے پہلے خود کو نمازی بناؤ. اگر تم کسی کو اچھے اخلاق کی تعلیم دیتے ہو تو سب سے پہلے خود با اخلاق بنو، پھر دوسروں کو صحیح اس کی تعلیم دو. پتہ ہی چلتا ہے شاید سے کہ اگر کوئی انسان اپنی بات اپنی اصلاح نہیں کرتا اور دوسروں کی اصلاح کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کے یہاں ایسا شخص باعث پکڑ ہے، اس کا معاملہ باعث پکڑ ہے، اور ایسے شخص کی پکڑ ہوگی. کن الفاظ کے ذریعے اس کی وضاحت ہوتی ہے؟ دلیل کے طور پر اللہ رب العالمین کی اس آیت کو ذہن میں رکھیں. اللہ نے کہا تھا کہ لوگوں تم دوسروں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ لما تقولون ما لا تفعلون، کہ تم وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کر پاتے. کیا سمجھ رہے ہیں کہ آپ وہ بات کیوں کہتے ہیں دوسروں کو جو آپ خود عمل جس پر نہیں کرتے؟ تو ان دو آیتوں سے بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ تبلیغ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے ان نقطوں پر، ان چیزوں پر خود عمل کرنا شروع کر دیں جس کی تعلیم آپ دوسروں کو دینا چاہتے ہیں. ورنہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین کے آپ کا مواخذہ ہوگا. اور اللہ نے منع بھی کیا ہے کہ لوگوں لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ باتیں کیوں کرتے ہو جو تم خود نہیں کرتے، جو تم خود نہیں کر پاتے. تو میرے بھائیوں اور دوستوں یہ بنیادی نقطہ ہے. اب دیکھیے مثال کے طور پہ میں نے جو آیت آپ نے ساتھ تلاوت کی تھی اس میں اللہ رب العالمین کے ایک نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا تذکرہ ہے. اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے وقت میں نبی بنایا تھا. فرعون کتنا جابر، کتنا ظالم تھا یہ ہم سب کو معلوم ہے. وہ بنی اسرائیل کے لوگوں پر ظلم کی انتہا اس نے کر رکھی تھی، انتہا کر رکھی تھی اس نے. اللہ نے قرآن میں بھی کہا یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم ذالکم بلاء من ربکم عظیم. اللہ نے خود کہا یہ بہت بڑی جو ہے آزمائش تھی اور بہت بڑی بلا تھی فرعون کی طرف سے کہ وہ ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا کرتا تھا اور ان کی عورتوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا. یہ بہت بڑا عذاب تھا جو فرعون کی طرف سے بنی اسرائیلیوں پر دیا جا رہا تھا. تو فرعون کے اور بہت سارے قصے ہیں اس کے شقاوت قلبی کی اور اس کے سختی کی، اس کی بربریت کی بہت بڑی بڑی داستانیں موجود ہیں. مگر میرے بھائیوں دوستوں ہمیں ادھر نہیں جانا. ہمیں بتلانا یہ ہے کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ نبی ہیں. اللہ نے خود ان کی تربیت فرمائی ہے کہ تبلیغ کیسے کرنا ہے، لوگوں کو کیسے بتانا ہے، لوگوں کو سیدھے راستے کی دعوت کس انداز سے دینی ہے. دیکھیے یہ انبیاء کا طریقہ ہے. انبیاء کا طریقہ کیا ہے؟ وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین. موسیٰ السلام کہتے ہیں فرعون سے، اے فرعون میں اللہ کی طرف سے، میں دونوں جہان کے رب کی طرف سے تمہاری طرف بھیجا ہوا ایک رسول ہوں. حقیق علی ان لا اقول اللہ الا الحق قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل. اور آپ نے مطالبہ کیا کہ اے فرعون تم میرے ساتھ جو ہے بنی اسرائیل کو بھیج دو. مختصر واقعہ بیان کرو اور بات بڑی لمبی ہے. اور آپ نے مطالبہ کیا، پہلے اپنے آپ کی شناخت کروائی، اپنا تعارف پیش کیا کہ دیکھو مجھے رب کریم نے، دونوں جہان کے رب نے مجھے نبی بنایا ہے، بس تم بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو. دیکھیے پھر فرعون کیا کہتا ہے؟ قال ان كنت جئت بآیہ، کیا تو کوئی نشانی لے کے آیا ہے جس کی بنیاد پر ہم تجھے نبی تسلیم کر لیں؟ تم نے جو یہ دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو کیا اس بات کی دلیل ہے تمہارے پاس؟ دلیل فرعون کو بھی پتا تھا کہ اگر کوئی بات ثابت ہو سکتی ہے تو بلا دلیل نہیں ہو سکتی، ثابت ہوگی تو دلیل کی بنا پر. آج کا مسلمان فرعون سے بھی زیادہ گیا گزرا ہو چکا ہے. کسی بات کو کسی نے کچھ کہہ دیا ہم مان لیتے ہیں. دلیل، اچھا دلیل وہ تو مولوی صاحب کا کام ہے سمجھنے کا. بھائی مولوی صاحب نے کہہ دیا نا، ہمارے عالم صاحب نے کہہ دیا، بس پتھر کی لکیر ہے. اب ان سے دلیل طلب کرنا گویا یہ ان کی توہین ہے. اگرچہ شریعت کا مذاق اڑتا رہے، اگرچہ شریعت کے بارے میں غلط باتیں معاشرے میں ترویج و اشاعت پاتی رہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، ماتھے پر شکن تک نہیں آئے گی. مگر مولوی صاحب سے دلیل مانگ لیں ماتھے پہ بل پڑ جائے گا. مولوی صاحب سے دلیل مانگیں گے ہماری شان میں کمی آ جائے گی، یا عالم صاحب کے شان میں گستاخی ہو جائے گی. اگرچہ شریعت کا جنازہ نکلتا رہے کوئی پرواہ نہیں. فرعون کو بھی معلوم تھا کہ اگر کوئی دعویٰ پیش کر رہا ہے تو اس دعوے کی دلیل ہونی چاہیے. فرعون نے کہا کہ اگر آپ اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتے ہیں تو کہا ان کنت جئت بآیہ، آپ کوئی دلیل لے کر کے آئے ہیں، کوئی نشانی لے کر کے آئے ہیں جس کی بنا پر ہم تسلیم کر لیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. فاتی بہا، اسے پیش کیجئے.
ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچے ہیں، ایک ٹکڑا اور سمجھ میں آتا ہے ان کنت من الصادقین سے، دلیل پیش کریں گے تو سچے، دلیل پیش نہیں کر پائے تو جھوٹے، اور قید لگا دیا فرعون نے۔ اگر واقعی میں آپ سچے ہیں تو دلیل پیش کیجئے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ جو سچا ہوتا ہے اس کے پاس دلیل ہوتی ہے، اور جو جھوٹا ہوتا ہے اس کے پاس دلیل نہیں ہوتی ہے۔ یہ فرعون کو بھی پتا تھا۔ فرعون نے قید لگا کے کہا کہ اے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام، اگر واقعی میں آپ نبی ہیں تو نشانی لائیے، دلیل پیش کیجئے، اور وقت آپ دلیل پیش کرتے ہیں تو آپ سچے ہیں، اور اگر دلیل پیش نہیں کر پاتے ہیں تو آپ جھوٹے ہیں۔ ان کنتم من الصادقین، اگر آپ واقعی میں سچے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، تو دلیل لے کے آئیے۔ فرعون کو اتنی سی بات معلوم تھی، اور اتنی سی بات آج ہمارے معاشرے کے لوگوں کو پتہ نہیں۔ کتنی افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں دوستوں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ نے دلیل پیش کی، کیا پیش کیا؟ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُوبَانٌ مُبِينٌ، وہ جو اللہ نے عصا دی ہوئی تھی، عصا جب رکھی زمین میں تو وہ ایک اسلحے کی شکل اختیار کر گیا۔ اسی طریقے سے وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور اپنے ہاتھ کو اپنے بغل میں داخل کر کے جب نکالتے تو یہ ہاتھ چمچماتا ہوا روشن ہو جایا کرتا تھا۔ دیکھیے یہ دلیل اس وقت کے حساب سے تھی، کیونکہ وہ وقت جو تھا وہ جادوگری کے اندر میں ماہر لوگوں کا وقت تھا۔ جادوگری کے اندر میں وہ لوگ بڑے مہارت رکھا کرتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے بھی ان کو انہی جیسا اور انہی کے مد مقابل اللہ نے معجزہ عطا فرمایا۔ اسی لیے جب فرعون نے جب یہ دیکھا تو کیا کہتا ہے؟ قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم، کہا یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، کہا یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ پھر اس نے ایک معاملہ کیا کہ اس نے ایک ہرکارہ بھجوایا اور کہا جتنے بھی جادوگر ہیں سب کو جمع کیا جائے۔ سارے جادوگروں کو جمع کیا گیا، جادوگر بھی آئے، موقع کی نزاکت کو دیکھا تو فرعون سے مطالبہ بھی کیا، کہا کہ اے فرعون، اگر ہم موسیٰ علیہ السلام کو اگر ہم زیر کر دیں گے تو کیا تم ہمیں انعام سے نوازو گے کہ نہیں نوازو گے؟ وجاء السحرة فرعون قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين، کہا جادوگروں نے فرعون سے کہ ان لنا اجرا، کہ ہمارے لیے اجر کیا ہے؟ ان كنا نحن الغالبين، اگر ہم غلبہ حاصل کر لیں۔ فرعون نے کہا قال نعم، کہا بالکل تمہارے لیے اجر ہے، وانکم لمن المقربین، اور بے شک ہم تمہیں اپنے مقربین میں شامل کر لیں گے، یعنی اپنے مصاحب میں تمہیں شامل کر لیں گے۔ دیکھیے تو جادوگروں کو جمع کیا گیا۔ اب جادوگروں کے ذریعے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دلائل کو زیر کرنے کی کوشش کی، اور جادوگروں نے پوچھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ پہلے اپنے کرتب دکھلائیں گے یا میں دکھلاؤں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی پہلے آپ ہی لوگ ڈالو۔ ان لوگوں نے کسی نے لاٹھی، کسی نے رسی ڈالی تو وہ بھی سانپ بن گیا۔ دیکھیے بشریت کے تقاضے کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ذرا خوف زدہ ہو گئے۔ اللہ نے اس کا تذکرہ بھی یہاں پہ کیا ہے کہ جب لوگوں نے ڈالا قال القوا فلما القوا سحروا اعين الناس، تو جب ان لوگوں نے ڈالا تو لوگوں کے دیکھتے ہوئے وہ جادو جو ہے ایک سانپ کی شکل اختیار کر گیا۔ واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ذرا گھبرائے۔ گھبرانے کی دو وجہ مفسرین نے بیان فرمائی۔ ایک وجہ تو یہ کہ بشریت کے تقاضے کے مطابق بالکل وہ ڈرے، اور دوسری توجیہ یہ بیان کی جو راجح ہے کہ ان لوگوں نے بھی رسی لاٹھی ڈالا تو سانپ بن گیا، اور میں بھی لاٹھی ڈالوں گا وہ بھی سانپ بنے گا، تو پھر ہماری فوقیت کیسے ثابت ہوگی؟ جب برابر ہو جائے گا تو پھر ہماری اولیت کیسے ثابت ہوگی؟ یہ سوچ کر کے ذرا سا گھبرائے تو اللہ رب العالمین نے تسلی دی اور کہا اے موسیٰ اپنی لاٹھی تو ڈالو۔ جب لاٹھی جب ڈالی ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے تو اتنا بڑا بنا کہ سب کو کھا گیا، اور پھر منہ کھول کے بھی کھڑا ہو گیا۔ سب کو کھانے کے بعد منہ کھول کے کھڑا ہو گیا۔ فرعون ڈر گیا، اور جب جادوگروں نے جب پہچان لیا، کیونکہ جتنے بھی جادوگر وہاں تھے سب ماہرین جادوگر تھے، ماہرین، ان لوگوں نے پہچان لیا کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا، یہ جادو نہیں ہو سکتا۔ جب پہچان لیا فوراً سجدے میں گر گئے اور کہا میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ پھر اس کے بعد فرعون نے ان سب کو دھمکی دی اور پھر ہاتھ پیر کاٹنے کی دھمکی دی۔ یہ ایک الگ بحث ہے، یہاں بتلانا اتنا مقصود ہے میرے بھائیوں اور دوستوں کہ تبلیغ ہوتی ہے کس چیز کے ساتھ؟ دلائل کے ساتھ، براہین کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین نے حکمت کی دلیل کہاں ملتی ہے؟ سورہ نحل آیت نمبر 125 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ بالحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اے لوگو، اگر تم کسی کو بلا رہے ہو، دعوت کی دے رہے ہو، دین کی طرف بلا رہے ہو، تو بڑے حکمت کے ساتھ، بڑے تدبر کے ساتھ، اچھی تدبیر کے ساتھ، بالغ حکمت کے ساتھ، بالغ دلائل
اور اگر تمہیں اس سے بحث و مباحثہ بھی کرنا ہو تو وجادلہم، اگر تمہیں اس سے کچھ مباحثہ بھی کرنا ہو باللتی ہی احسن، تو مباحثہ بھی احسن طریقے سے کرو۔ میرے بھائیو اور دوستو، یہاں بھی اللہ رب العالمین نے دعوت و تبلیغ کرنے والے لوگوں کو تنبیہ کیا ہے اور بتلایا ہے کہ دعوت کس طریقے سے دی جاتی ہے، سکھلایا اللہ رب العالمین نے حکمت کے ساتھ۔ مگر آج ہماری دعوت کا معیار بالکل سطحی ہے، بالکل سطحی، اعلیٰ معیار نہیں ہے ہماری دعوت کا، بہت سطحی معیار ہے ہمارا، بہت نچلا معیار ہے۔ چوراہوں پہ کھڑے ہو کے دعوت تبلیغ کر رہے ہیں، نہ ادب کا کوئی معیار۔ اللہ کے نبی کی حدیث کو کیا آپ نے اپنے گھر کی کھیتی سمجھ رکھا ہے، اپنے جیب کا روکڑا سمجھ رکھا ہے، جب چاہو تب نکال لیا، جیسے چاہو ویسے دکاندار کو پیش کر دیا؟ یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کی حدیثیں ہیں، اللہ کے نبی کی پیاری پیاری باتیں اور نصیحتیں ہیں، اور یہ انڈائریکٹ اللہ رب العالمین کا کلام، الفاظ اللہ کے نبی کے ہیں مگر مفہوم اللہ رب العالمین کے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، میرا نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتا، جو بولتا ہے وہ میری طرف سے وحی ہوا کرتی ہے۔ بلا شبہ الفاظ اللہ کے نبی کے ہیں مگر مفہوم اللہ رب العالمین۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، یہ مذاق اڑا رہے ہیں ہمارا، جب دیکھو تب شروع ہو گئے حدیث۔ حدیث کا ایک ادب ہے میرے بھائی، اس کا ایک مقام ہے، اس کا ایک مرتبہ ہے۔ ادب کے ساتھ اس حدیث کو، اگر حدیث پیش کرنی ہے ادب کے ساتھ پیش کریں، موقع کو دیکھیں، موقع کے محل کو دیکھیں، نزاکت کے ساتھ میں اور بڑے ادب و احترام کے ساتھ میں اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو، آپ کی باتوں کو لوگوں کے سامنے پیش کریں تو بالکل ادب کے ساتھ میں، مؤدب ہوتے ہوئے اور عظمت کے ساتھ میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ کے نبی کی باتوں کو پیش کریں۔ یہ چوراہوں پہ کھڑے ہو کر کے کھلیاں نہ اڑائیں اور اللہ کے نبی کی حدیث ایسے لوگوں کے سامنے پیش کرے جو اس حدیث کی اہمیت اور افادیت کو سمجھتا ہو یا اس کی سمجھنے کی طاقت رکھتا ہو۔ آپ کہیں گے کہ آپ کو منع کر رہے ہیں، بلا شبہ میرے بھائیو اور دوستو، یہ میں نہیں، اللہ نے ہی منع کیا ہے۔ سورہ عبس پڑھی آپ نے، تیسرے پارے کی تیسری صورت ہے، تیسرے پارے کی تیسری صورت ہے۔ اللہ رب العالمین شاہ فرماتا ہے عبس وتولی ان جاءہ الاعمى، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی دوڑتا ہوا آتا ہے، انجاء الاعمى وما يدريك لعله يزكى، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ پاک ہو جائے، وہ کچھ حاصل کر لے۔ پورا واقعہ اللہ رب العالمین نے عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان فرمایا۔ عبداللہ ابن مکتوم ایک نابینا صحابی تھے، اللہ کے نبی کے پاس دوڑتے ہوئے آتے ہیں کہ کچھ میں سیکھ لوں، کچھ نصیحت حاصل کر لوں، اور جس وقت وہ آتے ہیں اس وقت جناب محمد رسول اللہ مکہ کے بڑے بڑے لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، سکھلا رہے ہوتے ہیں، جن کے مزاج میں تکبر پڑا ہوا ہے، جس کی مزاج میں غرور ہے، جن کی طبیعت میں پلیدگی ہے، جن کی طبیعت میں ناپاکی ہے، ایسے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دے رہے ہیں، اللہ کی بات بتلا رہے ہیں۔ اور یہ ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس دین سیکھنے آ رہا ہے، ایک سیکھنے آ رہا ہے، ایک کو آپ سکھلا رہے ہیں اللہ کے نبی کو۔ اللہ کے نبی کے سامنے جب یہ آئے اور اللہ کے نبی کو انہوں نے مخاطب کیا تو اللہ کے نبی نے ذرا ناگواری محسوس کی کہ یہ بعد میں بھی آ جاتا تو چلتا، ابھی کیوں آ گئے، ابھی میں بڑے بڑے لوگوں کو سمجھا رہا ہوں، تو یہ بعد میں آتے تو اچھا تھا۔ اللہ رب العالمین کو یہ عادت پسند نہ آئی، فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیت نازل فرمائی اور کہے اللہ کے نبی آپ ان لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں جو آپ کی بات نہ سمجھنا چاہتے ہیں نہ سمجھیں گے، اور ایک انسان جو سمجھنے کے لیے آ رہا ہے آپ کے پاس میں، آپ اس سے کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں، آپ اس کو دیکھ کر کے جو ہے ناگواری کا اظہار کر رہے ہیں۔ ہرگز نہیں اللہ کے نبی، آپ انہیں سمجھائیے، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجیے، ان کے بارے میں آپ سے آپ کو پکڑ نہیں کیا جائے گا، آپ سے بات پرس نہیں کی جائے گی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، کہنا مقصود یہ ہے، ان واقعات سے دلائل یہ نکل کے آ رہے ہیں، نقطہ یہ نکل کے آ رہا ہے کہ ہمیں اگر حدیث بیان کرنی ہے تو دیکھ لیں کہ سامنے والا اس حدیث کو سمجھنے کی قابلیت، لیاقت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے، اس حدیث کو سمجھنا وہ چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا ہے۔ ورنہ کیا ہوتا ہے میرے بھائیوں اور دوستوں، میرا تجربہ ہے اس بات کا کہ میں نے کسی کے سامنے حدیث پیش کی، مگر وہ عصبیت و انا کے آگے کہتا ہے غلط حدیث ہے، یہ ضعیف حدیث ہے، یہ جبکہ وہ صحیح، حسن اور نہایت جو ہے اوتھینٹک حدیث ہوا کرتی ہے، صحیح حدیث ہے، جسے امام بخاری رحمہ اللہ علیہ وغیرہ نے نقل فرمایا اپنے صحیح بخاری وغیرہ کے اندر میں، اس کے بعد بھی عصبیت، مسلک پرستی اور انا کے آگے میں حدیث کا انکار کرتا تو وہ گناہگار ہوا، جان بوجھ کر کے اللہ کے نبی کی حدیث کا انکار کرنے والا، قرآن کی آیتوں کا انکار کرنے والا میرے بھائیوں اور دوستوں بہت بڑا عاصی اور بہت بڑا گنہگار ہے۔ مگر
کیا ہوتا ہے؟ کچھ ہماری کوتاہی کی وجہ سے ہمارا وہ بھائی بھی بھائی ٹھیک ہے، پہلے اس کو اس لائن پہ لائیں، اس پٹری پہ لائیں، اس کی ذہن سازی کریں، پھر اللہ کے نبی کی حدیث بیان کریں، ورنہ کیا ہوگا؟ آپ بھی گنہگار ہوں گے اور وہ انسان حدیث کا انکار کرنے کی وجہ سے اگرچہ وہ ناسمجھی میں کر رہا ہے وہ بھی اللہ کیا گنہگار ہوگا۔ تو میرے بھائیوں دوستوں، کہنے کا مقصود یہ ہے کہ دعوت یہ ایک عظیم مشن ہے، یہ انبیاء کرام کا مشن ہے، یہ 1,24,000 کم و بیش انبیاءوں کا مشن ہے، یہ اللہ رب العالمین کا دیا ہوا مشن ہے جس کے لیے اللہ رب العالمین نے ہم امت محمدیہ کو چنا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس اہمیت کو سمجھیں، اس کی افادیت کو سمجھیں، اس کے مقام مرتبے کو سمجھیں، اور جب اس کے مقام مرتبہ جب سمجھ میں آ جائے تو اس کے بہترین طریقے کو اپنانے کی کوشش کریں، دعوت کے بہترین طریقے کو اپنائیں۔ دعوت دینے سے پہلے جس چیز کی آپ دعوت دے رہے ہیں اس کی کلی معرفت آپ خود حاصل کریں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو معاملہ میں دوستوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس کی گہرائی کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے۔ اگر کسی نے کراس کوشچن کیا تو اس کا جواب کیا دیا جائے گا، اس کے اوپر پوری تحقیق آپ کی ہو، اس کے بعد آپ وہ بات کسی کے سامنے پیش کریں۔ آج کا دور اس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے۔ آج کا دور میرے بھائی، اگر آپ کسی ہندو کے پاس دعوت دینے جا رہے ہیں، اگر اس نے آپ کے بارے میں آپ سے آپ کے مسلمانوں کی فرقے جات کے بارے میں سوال کر لیا، کیا جواب دیں گے آپ؟ وہاں پر آپ پوری تفصیل بیان نہیں کر سکتے، مختصر میں جانے انداز آپ کو جواب دینا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ کے اندر وہ قابلیت، وہ لیاقت، وہ صلاحیت پائی جائے گی، تبھی آپ جا کے دے پائیں گے۔ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں پاتا کہ میں کسی غیر مسلم کو دین کی دعوت دے سکوں، میرے اندر وہ قابلیت نہیں ہے، اس لیے میں نہیں دے پاتا۔ ہر لائن کا ہر انسان ماہر نہیں ہوتا، ہر لائن کے لیے اللہ رب العالمین نے ہر کسی کو قابلیت نہیں دی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہر کسی کو بانٹا ہوا ہے، اسے ایک فیلڈ دے رکھا ہے کہ تم اس فیلڈ میں قوت کتنی ہے، میری علمی صلاحیت کتنی ہے، میرے علم کی گہرائی کتنی ہے، میں کتنے لوگوں کو کنوینس کر سکتا ہوں، میں کہاں تک لوگوں کے اعتراضات کے جواب دے سکتا ہوں۔ اس چیز کو سمجھیں، پرکھیں، اس کے بعد اپنے آپ کو تولتے ہوئے پھر اس میدان میں کودے جس میدان کے آپ شہ سوار ہو، پھر اس میدان میں جائیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میں ایک چھوٹی سی ایک مثال دوں۔ بھائی آپ میں سے کتنوں گھڑ سواری آتی ہے؟ نہیں آتی۔ اب آپ چلے جائیں ہارس کورس کے اندر میں کہ میں جو ہے گھڑ سواری کروں گا، تو کر پائیں گے؟ آپ کر پائیں گے؟ ارے گھوڑا ایک بار دل کی چال لگائے گا، پتا نہیں آپ کہاں گھوڑا کا ہے کہ نہیں۔ تو اسی طریقے سے جب آپ اس میدان کے شہ سوار نہیں ہیں تب اس کے اندر جائیں گے تو آپ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالیں گے، اور پیسہ جو جائے گا تو جائے گا ہی جائے گا، ہے نا، وقت جو جائے گا وہ جائے گا ہی جائے گا، اور مذاق آپ بنیں گے الٹا، وہ ایک الگ چیز ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں دوستوں، ہر میدان کا ہر انسان شہ سوار نہیں ہوتا۔ آپ اپنے آپ کو جس میدان کا شہ سوار پاتے ہیں آپ اسی میدان میں ہاتھ آزمائیں۔ تو میرے بھائی، ان آیتوں کے ذریعے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہو، دلائل کی روشنی میں ہو، بالغ حکمت کے ساتھ ہو، ورنہ میرے بھائیوں اور دوستوں ہمارا تبلیغ کرنا، ہماری باتیں دوسروں کو بتلانا، یہ سب فضول ہوگا اور سب خراب ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ہماری باتوں کی اہمیت بالکل نہیں ہوگی بلکہ اسے ہوا میں اڑا دی جائے گی۔ اسی طرح میرے بھائیوں اور دوستوں، ایک آخری چیز، سورہ اعراف کی آیت نمبر 179 میں اللہ رب العالمین نے ایک بات کہی، کہا وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ ہم نے جنوں اور انسوں میں سے بہت سے لوگوں کو ایسا بنایا جس سے ہم جہنم کو بھر دیں گے، جہنم کو بھر دیں گے ان سے۔ وہ جو جن اور انس ہیں وہ کیسے ہوں گے جن سے اللہ رب العالمین جہنم کو بھرے گا؟ تو اللہ رب العالمین نے اس کی پوری وضاحت یہاں پہ کی، فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، کہ یہ جنوں اور انسوں میں سے ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ نے دل تو دے رکھا ہے مگر سمجھنے کی قوت ان کے اندر نہیں۔ اللہ نے انہیں قوت بصارت تو دے رکھی ہے مگر یہ اللہ کے نعمتوں کو اور اللہ رب العالمین کی جو پہچاننے کی جو دلائل ہے ہمارے جسم کے اندر میں، ہمارے اطراف کے اندر میں، وہ اس چیز کو نہیں دیکھ پا رہے۔ اللہ نے کان تو دیا ہے، سننے کی طاقت تو اللہ نے دے رکھی ہے، مگر وہ ان کانوں سے
اللہ رب العالمین کی باتوں کو نہیں سن سکتے، نہیں سنتے ہیں بلکہ نکار دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے اللہ رب العالمین جہنم کو بھر دے۔ آج ہمارا اپنا محاسبہ کریں اس آیت کی روشنی میں۔ اللہ نے کان دے رکھے ہیں، ہمیں ہے کان آپ لوگوں کے پاس؟ بے شک ہمارے پاس 2 کان ہیں، الحمدللہ چلتے بھی، سنتا بھی ہوں میں، ابھی تو کوئی خرابی بھی نہیں ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ آنکھیں بھی ہیں، اچھی طرح دیکھتا ہوں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اللہ نے دل بھی دے رکھا ہے، سمجھ میں بھی آتی ہے بات کہ ہمارے لیے کیا نقصان ہے، کیا نفع ہے، کیا فائدہ ہے، سمجھ میں بھی آتی ہے۔ میرے بھائیوں ان تینوں صفات کے صحیح سالم ہونے کے باوجود ہم قرآن حکیم کی باتوں کو نکار دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، ہم اسے قبول نہیں کر پاتے، ہم اسے سرے سے خارج کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ سورہ زاریات پڑھے، آیت میں 56 اٹھا کے پڑھے، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم اے انسانوں اے جناتوں ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہوا ہے، مگر ہم نے اللہ رب العالمین کے اس مقصد کو نکار دیا۔ نہیں اے اللہ تو نے ہمیں دنیا کے لیے پیدا کیا، دنیا حاصل کرنے کے لیے۔ ہمیں ہمارے گھروں کی آسائشیں پیاری ہیں، ہمیں ہمارے گھروں کے اندر میں جو یہ ٹی ویوں پر فلمیں آتے ہیں یہ ہمیں اچھے ہیں، یہ ہمارے ٹی ویوں پر جو سیریلیں آتی ہیں یہ ہمارے لیے مرغوب ہے۔ نماز ہمارے لیے پسندیدہ نہیں ہے، ہمارے لیے اے اللہ تیری عبادت محبوب نہیں ہے، ہمارے لیے دنیا کے لہو لعب محبوب ہے۔ ہم اللہ رب العالمین کی باتوں کو، اللہ رب العالمین کے مطالبات کو ہم سرے سے خارج کر دیتے ہیں۔ اللہ نے کہا یہی وہ لوگ ہیں جن کے پاس دماغ ہوتے ہوئے سمجھ نہیں ہے، جن کے پاس دل ہوتے ہوئے فہم نہیں ہے، جن کے پاس آنکھ ہوتے ہوئے بصارت نہیں ہے، جن کے پاس کان ہوتے ہوئے سماعت نہیں ہے۔ یعنی کان تو ہے مگر آپ قرآن کی آیتوں کو نہیں سنتے، کیونکہ سنیں گے تو سمجھیں گے نا، سمجھتے ہی نہیں۔ اگر ان کے پاس بصارت، آنکھ تو ہے مگر بصارت نہیں ہے، آپ دیکھتے تو ہیں مگر اللہ رب العالمین کی نشانیات سے عبرت نہیں حاصل کرتے، اللہ کے نازل کردہ عذاب سے، ان زلزلوں سے، ان سونامیوں سے، ان بھوچال سے، اللہ رب العالمین کے ان ظالم و جابر حکمران جو مسلط اللہ نے کر رکھے ہیں، یہ بھی عذاب کی شکل ہے میرے بھائیو اور دوستو۔ اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین عذاب کئی طریقے سے دیتا ہے، جس میں سے ایک شکل یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین قوم کے اوپر ظالم جابر حکمراں مسلط کر دیتا ہے جو اسے اچھی طرح نچوڑتا ہے، جس طرح گنے کو نچوڑا جاتا ہے نا، رس کے آخری قطرے نکال لیے جاتے ہیں۔ ظالم و جابر حکمراں ہوگا، آپ کی کمائی، آپ کے خون کے آخری بوند تک وہ نچوڑ دے گا، پھر مجھے سکون نہیں ملے گا میرے بھائی، آپ کی سکون غلط ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں، تصور کر کے دیکھیں، ذرا ذہن کو پھیلا کر کے دیکھیں کہ آج ہمارے اوپر حکمراں ظالم و جابر ہیں یا نہیں؟ بلا شبہ میرے بھائی اور اللہ کا عذاب ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ زلزلے، یہ بھوچال، یہ سونامیاں اور یہ ظالم و جابر حکمراں مسلط کرنا یہ عذاب کی جھلکیاں ہیں۔ عبرت حاصل کرو ان چیزوں سے، نہیں حاصل کر پاتے میرے بھائیوں۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ تم دل ہوتے ہوئے تمہارے اندر فہم نہیں، آنکھ ہوتے ہوئے تمہارے اندر بصارت نہیں، سماع ہوتے ہوئے تمہارے اندر سماعت نہیں ہے، یہی مفہوم ہے۔ اور اللہ نے کہا ایک بڑی پیاری چیز، اولئک کالانعام، تم چوپایوں کی طرح۔ میرے بھائیوں چوپائی بھی یہاں پر ہم سے اچھے، چوپایوں کو پتا ہے کہ یہاں پہ گڈھا ہے، میں اس میں گر جاؤں گا، چوپائی وہاں نہیں جاتی، سائڈ ہو جاتا ہے۔ آگ لگی ہو، چوپایوں کو پتا ہے کہ یہ آگ کی لپٹیں اٹھ رہی ہے، میں یہاں جاؤں گا جل جاؤں گا، چوپائے بھی وہاں پہ نہیں جاتے۔ مسلمان تو آج اس سے بھی زیادہ گیا گزرا ہے، مسلمان کو پتا ہے میں یہ نافرمانی کروں گا، جہنم میں آگ کی لپٹیں ہمارے انتظار میں ہیں، پھر بھی انسان ادھر ہی جا رہا۔ چوپایوں سے بھی گیا گزرا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اسے پتا ہے کہ ہمیں قبر کے گڑھے میں جانا ہے، پھر بھی اس دنیا کے لیے نہ تو نئے انتظامات کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ چوپائے کو پتا ہے کہ ہم کل کا پتا نہیں، اس لیے وہ جتنا اس کے پیٹ میں آتا ہے کھاتی ہے اور سکون سے سو جاتی ہے۔ اللہ نے کہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، ارے بلکہ تم تو اس سے بھی گئے گزرے ہو، انہیں کم سے کم اپنے نفع اور نقصان کی تو پڑی ہے، تمہیں تو اپنے نقصان اور نفع کی بھی نہیں پڑی۔ اگر نفع کی پڑی ہوتی تو خرابی زندگی کو سوچتے ہو۔ اولئک هم الغافلون، اور اللہ نے فرمایا یہ غافل ہے، غفلت پڑے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں باتیں بہت ساری تھی مگر وقت میں اس کی اجازت نہیں دیتا، انہی باتوں کو اپنی بات ختم کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمارے اللہ ہم نے جو کچھ بھی یہاں پہ سنا ہے اے اللہ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کو جگا دے، اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر میں دین کی فہم عطا فرما، اے اللہ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، آمین تقبل رب العالمین۔ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وما علينا الا البلاغ المبين۔ السلام علیکم۔